बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड, रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला आपको, आपकी फैमिली को, छोटों बड़ों सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपकी जोलियाँ खुशियों से भरी रखे, आपको किसी का मोहताज न करे, अपने गैब के ख़जानों से आपको जोलियाँ भर कर मदद करता रहे, आपके कारोबार में तरक्की और आपके कारोबार में बरकत डाले। अल्लाह सुब्हान ताला अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल, अम्बिया इकराम, औलिया इकराम, सहाबा इकराम के तुफ़ैल, 1,24,012 इमाम, 14 शहीद करबला, हज़रत अली, इमाम हसन हुसैन, बीबी ज़ैनब, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बीबी आयशा सिद्दीक़ा, हक़ चार यार, हज़रत उस्मान गनी, अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, तमाम सहाबा कराम के तुफ़ैल, पीरों फ़कीरों वलियों के तुफ़ैल आपको हंसता बसता मुस्कुराता रखे, आपकी हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी हो, आपको दुख, दर्द, मुसीबत, तंगी, बेरोज़गारी, आजमाइश, मुश्किल, परेशानी, दुख से बचा कर रखे। आपको आपके मुखालफीन, चाहे वो आपके ख़ानदान में हैं, बाहर हैं, कारोबारी हैं, जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप नहीं जानते, मर्दों की सूरत में हैं, औरतों की सूरत में हैं, जो आपके मुंह पे आते हैं, जी हजूरी करते हैं, जो आपके पीठ पीछे साजिशों का जाल बुनते हैं, माशरे के नासूर का किरदार अदा करते हैं, गंदागीर का किरदार अदा करते हैं, कमीनापन का किरदार अदा करते हैं, आपको नुकसान पहुँचाने के लिए आप साजिशों का जाल बुनते हैं, आपके मुखालफिन को चुन चुन कर इत्तेहाद बनाते हैं ताकि आपको मिल कर जो है वो रुसवा किया जाए, जलील किया जाए। ना आपको अच्छा खाता कपड़ा, ना अच्छा आपको खाना खाते देख सकते हैं, ना आपको अच्छा कपड़ा पहनता देख सकते हैं, ना आपको अच्छी खुशी में देख सकते हैं, ना आपकी किसी ना आपको चेहरे पे ना आपको मुस्कुराहट देख सकते हैं, ना आपकी किसी से तारीफ़ सुनना गवारा नहीं करते। अल्लाह सुब्हान ताला अपने हबीब के तुफ़ैल, मौला अली गाज़ी अब्बास के तुफ़ैल, इन सब मुखालफिन का बेड़ा गर्क करे, हलाक करे, तबाह करे, बर्बाद करे, आपकी आंखों के सामने ज़लील और रुसवा हो, अबरत का निशान बना दे। सब गज वज के बोला करें जी आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। क्योंकि हमारे हज़रत अली का कौल है कि हर बड़े दुश्मन को माफ़ कर दो, मगर ऐसे किसी बदकिरदार मुखालफ को माफ़ मत करो जो आपके रिस्क का दुश्मन बन जाए, जो आपके किरदार पर बिला वजह उंगली उठाए, जो आपकी इज़्ज़त शोहरत का दुश्मन बन जाए, चाहे वो कोई भी हो, फिर उसको माफ़ी नहीं है, वो काबिल रहम भी नहीं है, ना वो माफ़ी के काबिल है, ना वो रहम के काबिल है। तो आज की वीडियो जी, मेरे पास बहुत सी वैकेंसियाँ होती हैं, जैसे जैसे मेरे पास क्लाइंट्स की डिमांड आती है, क्लाइंट्स की चॉइस आती है, क्लाइंट्स की हदायत आती हैं, चाहे वो घरों में है, फैक्ट्रियों में है, ऑफिस में है, प्लाज़ों में है, कोई किसी भी किस्म के मेरे पास जो डिमांडें आती हैं, मैं उन्हीं के से पहले तफसील के साथ मालकान के साथ बात करता हूँ, गुफ्तगू करता हूँ, मीटिंग करता हूँ, एग्रीमेंट करता हूँ, उसके बाद मैं तसल्ली करता हूँ। फिर उसके बाद मेरा दिल मानता है कि यार हाँ, इस क्लाइंट्स को मुलाज़म दो, ताकि जो वक्त पे मुलाज़म को तनख्वाह दे, जो वक्त पे मुलाज़म को छुट्टी दे, जो मुलाज़म की ख़ास कर इससे नफ्स मजरू ना करे, जो और एक घर का फ़र्द समझे। मुलाजमीन का भी काम है कि जहाँ भी काम करें दिल लगी से काम करें, मेहनत से, वफ़ादारी से, सलीका शारी से, ईमानदारी से, दयानतदारी से काम करें। अल्लाह ताला की ज़ात भी इससे खुश होती है। आप जहाँ भी काम करें अपना घर समझ के, अपनी जगह समझ के काम करें और मालिक के साथ वफ़ादारी निभाएं। अगर वहाँ पे कोई दूसरे मुलाजमीन भी काम कर रहे हों तो वो अगर आपके कान भरें, आपको भड़काएँ, तो आप कम से कम एक दफ़ा अपने आप से ये पूछा करें और सोचा करें कि क्या वाकई जो दूसरे मुलाज़म कह रहे हैं, क्या मालकान के बारे में वो ठीक है या नहीं। एक दफ़ा जज्बाती में आकर फ़ैसला ना किया करें, क्योंकि बाज़ मुलाजमीन जो पुराने लगे होते हैं वो नहीं चाहते कि इस घर में या इस फैक्ट्री में या इस जगह पे कोई तीसरा बंदा आ जाए, और क्योंकि वो पहले ही जो मुलाजमीन लगे होते हैं वो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे होते हैं, और उनकी गड़बड़ पकड़ उनको पता होता है, अंदेशा होता है, और उन्हें डर होता है कि जी नया मुलाजम शायद ईमानदार आ जाएगा तो हमारा जो है वो पर्दा चाक हो जाएगा और मालकान हमें नाराज़ हो जाएंगे। तो ये सारी बातें सोचा करें। तो वो कहते हैं ना, कुत्ता कान ले गया
کسی نے اپنے کان میں کو نہیں دیکھا اور کتے کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا، تو آپ نے کتے کے پیچھے نہیں بھاگنا، آپ نے اپنا کان دیکھنا ہے۔ تو میرے پاس جو بھی ریکوائرمنٹ آتی ہے، کوئی مجھے کہتا ہے جی پٹھان دیں، کوئی مجھے کہتا ہے جی کشمیری دیں، کوئی کہتا ہے جی بلوچی دیں، کوئی کہتا ہے جی پنجابی دیں، کوئی کہتا ہے جی سندھی دیں، تو اس طرح کے میں ملازمین مالکان کو دیتا ہوں۔ دیکھیں میری بات سنیں، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ پنجابیوں کو زیادہ ملازمت دیتے ہیں، نہیں جی، میں ہر ایک کو دیتا ہوں، میں پٹھانوں کو دیتا ہوں، کشمیریوں کو دیتا ہوں، بلوچیوں کو دیتا ہوں، سندھیوں کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں تو ہر ایک کو ملازمت دیتا ہوں، کیونکہ یہ میرا ادارہ ہے، میں نے کھولا ہوا ہے، میں بجلی کا بل دیتا ہوں، میں کرایہ دیتا ہوں، میں ٹیکس دیتا ہوں، میں ہر چیز جو ہے قانون کے دائرے میں رہ کر کرتا ہوں۔ میں خود قانون پسند ہوں، میں 29-30 سال سے صحافی ہوں، سینئر صحافی ہوں، کرائم انویسٹیگیشن رپورٹنگ میں کر رہا ہوں، 15 سال سے روزگار آفس چلا رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے ایک بھی کمپلین نہیں ہے کسی نے کسی کو کی، اور عزت ہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور کامیابیاں ہی کامیابیاں دے رہا ہے، اور نیت ولد مراد ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے، آپ کی سوچ اچھی ہے، آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، کسی کو اچھی ملازمت دیتے ہیں، کسی کو اچھا ملازم دیتے ہیں، تو اس میں آپ کی بھی نیک نامی ہوتی ہے، آپ کے ادارے کی بھی نیک نامی ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا نام اور میرے ادارے کا نام جو ہے وہ ڈیگریڈ نہ ہو، کسی جگہ بدنام نہ ہو، کوئی بدنامی کر ہی نہ سکے۔ تو اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ میڈم ہوتی ہیں نگینہ، وہ اللہ کا شکر ہے فل ٹرینڈ ہیں، اور سیاہ سفید کی المنان روزگار آفس میں سیاہ سفید کی مالک ہیں، جس مرضی کو ملازمت پہ لگائیں، جس مرضی کلائنٹس کو ملازم دیں یا نہ دیں، یہ ان کی سوادید پہ ہے، فل اچھا کام کر رہی ہیں۔ میں بھی ہوتا ہوں دفتر میں کسی جگہ کلائنٹس کے پاس جانا ہوتا ہے، 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 10 منٹ لگ جاتے ہیں، 2-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، پورا دن لگ جاتا ہے، تو میڈم جو ہوتی ہیں وہ فل فلیج ہوتی ہیں یہاں پہ، اور انہی کا میرے سے زیادہ یہ سمجھ لیں کہ میں شعیب خان جو ہے وہی میڈم جو ہے وہ شعیب خان کے روپ میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو سارے اچھی طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں میڈم سے آ کے اصرار کرنے کہ ہم نے شعیب صاحب سے ملنا ہے، شعیب صاحب سے کام لینا ہے، تو جب جو لوگ یہ کہتے ہیں تو پھر وہ مجھے میڈم وہ تصویر بھیج دیتی ہے، وہ کر دیتی ہے، تو کہتی ہے کہ بندہ اسسٹ کر رہا ہے یا ملازم اسسٹ کر رہا ہے کہ میں نے آپ سے ہی کام لینا ہے، تو پھر میں اس کو بھی انکار کر دیتا ہوں۔ میں کیوں؟ جب میں اپنے ساتھ کولیگ کی، میں اپنے ساتھ پارٹنر کی، میں اپنے ساتھی کی جو میرے ساتھ کام کر رہی ہے، میں اس کو ترجیح نہیں دوں گا، تو یہ ناانصافی بھی ہے اور یہ غلط بیانی بھی ہے۔ تو اس لیے میڈم جہاں بھی آپ کو کام پہ لگائے، آپ کام کرنا چاہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں کرنا چاہیں تو کوئی گلا شکوہ نہیں ہوتا، ہم آپ کو روکیں گے نہیں، جس دروازے سے آپ آئے ہیں اسی دروازے سے جا سکتے ہیں، میڈم کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ میرے پاس اس وقت مجھے کوئی 17 سے 22 ملازمین چاہیے، اور یہ سارے ملازمین جو ہوں گے وہ راولپنڈی کے اور اسلام آباد کے اندر ہوں گے۔ ریٹائر آرمی افسران کی فیملیاں میرے پاس، ہائی آفیشل فیملی ہیں، ریٹائر آرمی افسران ہیں، ان کی فیملیوں کو وہاں پہ گھروں کے اندر مجھے ملازمین چاہیے، بنگلوں کوٹھیوں پہ مجھے جو ہے اور فارم ہاؤس پہ ملازمین چاہیے، ریٹائر آرمی افسران ہیں، سوبر فیملی ہیں، بڑی فیملی ہیں، پڑھی لکھی فیملی ہیں۔ تو اسی طرح کے ان کلائنٹس کی ڈیمانڈ ہے کہ جی ہمیں پنجاب سے تعلق رکھنے والے پنجابی، اور خاص کر تجربہ کار، سب سے بڑی بات تجربہ کار آفیشل جو اپنا پروفیشنل جو ملازمین ہیں وہ چاہیے۔ تو جی میں بتانے لگا ہوں، جس نے جو معیار پر پورا اترتا ہے، جو اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے، وہ میرے پاس آ سکتا ہے، آ سکتی ہے۔ تو میرے پاس جی راولپنڈی اسلام آباد کے اندر ریٹائر آرمی افسران ہیں، جن میں کرنل ہیں، میجر ہیں، کیپٹن ہیں، بریگیڈیئر ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ان کی فیملیوں میں، ریٹائر آرمی کے افسران کی فیملیوں میں کچھ ملازمین اسٹاف چاہیے۔ مجھے جی کچھ کچن ہیلپر چاہیے، لڑکے چاہیے جن کی عمر 18 سے 22 سال ہو، کچن ہیلپر، انڈا روٹی پراٹھا بنا سکیں، آٹا گوندھ سکیں، برتن دھو سکیں، کچن کی مکمل صفائی کرنا جانتے ہوں، اور مہمان نوازی کرنا جانتی ہوں۔ ان جو گھروں میں مہمان آتے ہیں ان کو پانی پیش کرنے کا، کھانا پیش کرنے کا، ان سے ملنے کا، ان سے بات کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے، پنجابی ہونے چاہیے، میٹرک پاس ہونے چاہیے، اصل اسناد کے ساتھ تشریف لائیں،
اور دوسری بات پولیس 1-5 کریکٹر سرٹیفکیٹ وہ لازمی ہے، اس کے بغیر آپ کو ملازمت کسی صورت تصور بھی نہ کریں ملے گی۔ 18 سے 22 سال کے ہونا چاہیے، اصل شناختی کارڈ لازمی ہونا چاہیے، نان پروفیشنل نہ تجربہ کار بندے نہیں چلیں گے۔ اسی طرح مجھے کک چاہیے، پاکستانی کھانے بنانے آتے ہوں، ہر قسم کی ہانڈی ڈش بنانی آتی ہو، اس کے بعد سویٹ ڈش بنانا آتی ہو، روٹی توے پہ پکانا جانتے ہو کیونکہ گھروں میں بنگلوں میں تندور تو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، تو توے پہ روٹی بنانے کا عادی ہوں اور پتہ ہو ان کو پروفیشنل طریقے سے کسی بڑے اچھے بنگلے میں کسی اعلیٰ افسران کے پاس کام کر چکے ہوں۔ ان کک کی عمر جو ہے وہ 20 سال سے لے کر اور 30 سال تک ہونی چاہیے، پنجابی ہونے چاہیے، پروفیشنل ہونے چاہیے، تجربہ لازمی ہونا چاہیے، اور آئی ڈی کارڈ، اصل 2 تصویر، پولیس 1-5 کریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔ اسی طرح مجھے جو ہے فوری طور پر چاہیے ڈرائیور چاہیے، ڈرائیور عام ڈرائیور مجھے نہیں چاہیے، مجھے چاہیے LTV ڈرائیور چاہیے، پنڈی اسلام آباد کے راستے کا پتہ ہو، اشاروں کا پتہ ہو، ٹریفک قوانین کا پتہ ہو، موٹر وے کوڈز کا پتہ ہو، انگلش آٹومیٹک گاڑیاں چلا سکتے ہوں۔ پہلے پنڈی اسلام آباد میں کسی ریٹائر آرمی افسران کے پاس گھروں میں کام بطور سٹاف کار ڈرائیور کر چکا ہو، تو پنڈی اسلام آباد کی تمام شاپنگ پلازوں، مارکیٹوں، بازاروں، سڑکوں، پنجاب کے تمام راستوں کا پتہ ہو۔ سٹاف کار ڈرائیور چاہیے جو اعلیٰ افسران کے ساتھ کام کر چکے ہوں۔ ان ڈرائیوروں کی عمر جو ہے 28 سال سے لے کر اور 35 سال تک ہونی چاہیے، اور شادی شدہ ہونا لازمی ہے ان کے لیے۔ اسی طرح مجھے جو ہیلپر چاہیے گھروں کے اندر، لڑکے چاہیے جو کام کرنے والے ہیں، کھانا پینا رہائش ملے گا، صفائی ستھرائی والے، وہ بھی 10 چاہیے، زیادہ سٹاف چاہیے۔ تو جو آنا چاہتا ہے تو وہ بھی میرے پاس آ سکتا ہے۔ المنان روزگار آفس، مری روڈ، راولپنڈی، 2 منزل، 13 نمبر آفس پہ میرا آفس ہے، تو کوئی بھی میرے پاس آ سکتا ہے۔ 0312 50 54 021 یہ میرا ایڈریس ہے۔ صبح 10 سے شام 5 بجے تک۔ اس کے ساتھ ہی بہت مختصر ویڈیو بنانے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کل کے لیے، کیونکہ میرا ایک میٹنگ ہے میری، تو وہاں میں نے کہنا۔ والسلام۔